الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ نِعْمَةَ اللہ علیکم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہ علیکم استغفر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم ذکر کرو، تم چرچا کرو میری دی ہوئی نعمت کا، میرے کیے ہوئے احسان کا۔ اور ایک جگہ سورہ اعراف میں فرمایا، جو آیت میں نے جمعہ میں پڑھی تھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم فرما دو اے میرے رسول، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ کہا کہ اے لوگوں، اس میں سب آ گئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی جو بھی ہے پوری پبلک آ گئی، کہ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ نبی آپ ان سب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سب کے پاس آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور اب سوال ہوگا نا، اگر ہمارے گاؤں میں کوئی آئے اور آ کر کے کہے کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے آئیے، آپ کا سواگت ہے، لیکن اب کیوں آئے وہ بھی بتا دیں، ہے نا؟ رسول کیوں آئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، ساتھ میں کتاب لے کر آیا ہوں، ہے نا؟ قرآن میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، شنکا نہیں، اس میں شک نہیں کرنا، جو کتاب کہے وہ کرنا۔ کتاب بھی آئی، کتاب لے کر کے سچا رسول بھی آیا، دونوں آ گئے۔ آئے کس کے پاس؟ جو اس کو مانے اس کے پاس، جو نہ مانے اس کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے نا، لیکن ماننے والے مومن کہلائے، نہ ماننے والے کافر اور مشرک کہلائے۔ یہ بات سوچنے جیسی ہے کہ اللہ کے رسول، ذرا آپ ڈپ میں جائیں، سب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ بھئی اللہ نے بھیجا رسول کو، قرآن میں یہ کہہ دیا کہ رسول تم ان سب سے کہہ دو کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ میں ہدایت لے کر آیا ہوں، ہے نا؟ قرآن میں جب پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا تیرے اندر کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس،
اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سمجھداری کی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ لے کر آیا ہوں۔ اب یہ سمجھنے والی باتیں جس میں ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی، آنے کے بعد میں اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے سنیں، اسے سمجھیں، اپنے جیون میں اتاریں اور ویسا ہم کریں۔ تو پیغمبر اعظم سب کے لیے آئے۔ پہلے کی قوم جو تھی اس میں کیا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ کو ہم نے بھیجا اس کی قوم کی طرف، عیسیٰ کو ہم نے بھیجا اس کی قوم کی طرف، داؤد کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، ہے نا؟ تو یہ سب کو بھیجا تو کس کے لیے بھیجا؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس کی قوم کے لیے بھیجا۔ اور جب رسول کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میں نے سب کے لیے بھیجا، اس کی قوم کے لیے نہیں، صرف عربی کے لیے نہیں، کیونکہ رسول عرب کے تھے تو صرف عرب کے لیے ہی آتے، عرب کے لیے نہیں، سب کے لیے بھیج دیا۔ میں نے صرف تیرے گھر پریوار کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے صرف تجھے تیرے سماج کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے تو تجھے اب سب کے لیے بھیج دیا۔ پہلے الگ الگ بھیجتا تھا، اب سب کے لیے بھیج دیا۔ اور سب کے لیے جس کو بھیجتے ہیں نا اس کے لیے تو پھر پاورفل آدمی چاہیے، ہے نا بھائی؟ ہماری بھاشا یہاں مچھیارے کی زبان جو ہے وہ تو ہر کوئی نہیں جانتا، ہمارے لیے جو مولانا یا جو بھی آدمی ہوگا وہ ہماری بھاشا جانتا ہوگا تو اچھی بات ہے۔ پھر گجراتی میں سمجھانے والا ایک الگ چاہیے دوسری قوم کے لیے، ہندی والوں کے لیے ہندی چاہیے۔ تو یہ تمام نبیوں کو جو بھیجا تھا وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ بھاشاؤں سے بھیج دیا، لیکن جب باری آئی رسول کی تو رسول کو تو سب کے لیے بھیجنا تھا، تو سب کے لیے بھیجنا تھا تو سب کو جس طریقے سے سمجھایا جائے، جو سب کا رنگ ڈھنگ تھا، جو سب کی بھاشائیں تھی، جو سب کا طریقہ تھا، ان سب کے حساب سے بھیجنا پڑے گا نا، اور ویسا پاور دے کے بھی بھیجنا پڑے گا، کیونکہ کوئی قوم کم پاور والی ہوتی ہے، کوئی زیادہ پاور والی ہوتی ہے۔ کسی قوم میں جادوگر ہوتے ہیں، کسی قوم میں مجوسی یہ آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، کسی قوم میں ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، الگ الگ پاور رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پاور کا مقابلہ کر سکے ویسی طاقت دے کر بھی تو بھیجنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے رسول کو ساری طاقتیں دے کر بھیجا، سارے معجزے دے کر بھیجا، ساری بھاشائیں دے کر بھیجا، تبھی نا۔ اس لیے ہمارے رسول کو ہم سب سے بڑا رسول مانتے ہیں، سب سے بڑی طاقت والا مانتے ہیں، سب سے بڑے مرتبے والا مانتے ہیں، اور پھر اس کو آخری نبی بھی مانتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اب یہ میں نے آخری نبی بھیج دیا۔ اب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آخری نبی بھیج دیا تو بات ختم ہو گئی کہ اب اگلا کوئی بھیجے گا ہی نہیں، اور اگر اس کے بعد بھیج دے تو پھر یہ قرآن کی آیت جھوٹی کہلائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی اگر آپ کو کہے کہ فلانا جگہ ایک آدمی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اب ہم اس سے سیدھا انکار کر دیں گے کہ وہ جھوٹا ہے، ثبوت نہیں مانگیں گے۔ اگر کوئی اسے ثبوت مانگے کہ بھئی نبی جو ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے تو تو ذرا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا، یا کوئی معجزہ دکھا، ایسا اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ سوال کرتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو نبی ہو سکتا ہے ایسا مانا نا، تبھی تو ثبوت مانگا۔ اسے مانگنا ہی نہیں ہے، ختم ہے ہی نہیں، دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا، بات ختم ہو گئی، اسے کچھ دلیل بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ یاد رکھے عقیدے میں۔ ابھی ایک نئی قوم آئی ہے جسے قادیانی نام دیا جاتا ہے، ہمارے ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں تو ہے لیکن گجرات میں نہیں ہے، باہر کی سائیڈ میں ہے، ان کی الگ مسجدیں بھی بن گئی، آزانے بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر جو وہی ہمارے جو نبی ہیں ان پر وہی آتی ہے وہ انگریزی میں آتی ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں دنیا میں، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ بہرحال کہ ہمارے نبی سب کے لیے آئے، ہر کسی کے لیے آئے۔
دوسرا میں نے یہ کہا قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو نعمت دی ہے، اس نعمت کا چرچا کرو. اب نعمت میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس میں بہت ساری نعمت ہے، ہم گنتے تھک جائیں. پہلے تو پورا شریر گن لو، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں، یہ ساری چیزیں نعمت ہی ہے. پھر سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ نعمت ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں، الحمدللہ نعمت ہے. ہمیں عزت دی ہے اللہ نے، وہ نعمت ہے. اس کے علاوہ گھر آسرا دیا ہے، وہ بھی نعمت ہے. کھانے پینے کی چیزیں، وہ بھی نعمت ہے. رہنے کے لیے آسرا دے دیا، سماج میں عزت دے دی، وہ نعمت ہے. اس کے علاوہ ہمارے روزی روزگار کے سادھن، تو وہ بھی نعمت ہے. ہر چیز ہمارے یہاں کوئی خوشی کی خبر آئی، بیٹے کے گھر بیٹا آیا، نعمت ہے. یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. پھر اس میں بھی عجیب، اس سے بھی بڑی نعمت ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں مسلمان بنانا تھا تو پھر مان لیجئے موسیٰ کی قوم میں کر دیتے. ہو سکتا تھا عیسیٰ کی قوم میں کر دیتے، ہم عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے، موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے، نوح کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے، ہے نا؟ ہو سکتا تھا نا، اللہ اس میں بھی پیدا کر سکتا تھا. لیکن ہمیں اس میں پیدا نہیں کیا. کس میں پیدا کیا؟ امت رسول میں پیدا کیا. سب سے بڑا احسان اللہ نے جتایا کون سا؟ کوئی احسان نہیں جتایا. سب کچھ دیا، چاند، سورج، ستارے، دھرتی، آسمان، پہاڑ، سب کچھ دیا، لیکن احسان نہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو ہوئے دنوں، لیکن ایک احسان ہے میرا تم پر. وہ کیا؟ میں تم کو میں اپنا محبوب دیتا ہوں، میں میرا رسول دیتا ہوں، میں میرا پیغمبر دیتا ہوں. میں ایسا پیغمبر دیتا ہوں میں جسے سب سے زیادہ چاہتا ہوں. تم اسے سنبھال کے رکھنا. اگر وہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو میں راضی ہوں، اگر وہ ناراض ہوا تو میں ناراض ہوں. وہ دیا ہمیں، وہ ہے سب سے بڑی نعمت. وہ ساری نعمت، سارے نبی نعمت، سارے ولی نعمت، امام حسین جیسی نعمت نہیں، وہ بھی ہمارے لیے نعمت. غریب نواز نعمت، صابر بیا نعمت، گوشت پاک نعمت، بدی پانجے وٹے احسان جائے اللہ جو ہے نعمت اتر احسان. سب سے بڑا احسان کیا؟ یہ ساری چیزیں بنجتن پاک ہمارے سب سے بڑے احسان. ان سب سے بڑھ کر جو مین احسان ہے وہ اللہ کا رسول ہے. نہ ہوتے رسول نہ ملتے ہمیں بنجتن پاک، نہ ہوتے رسول نہ ملتے حسین، نہ ہوتے رسول نہ ملتے غوث پاک، نہ ہوتے رسول نہ ملتے یہ غریب نواز، نہ ہوتے رسول نہ ملتے صابر بیا، نہ ہوتے رسول نہ ملتے ہمیں سید. رسول نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ملتا. رسول نہیں ہوتے تو رمضان عید ہماری نہیں ہوتی، رسول نہیں ہوتے تو جمعہ کی عید ہماری نہیں ہوتی. رسول آئے تو سب لائے. اس لیے رسول سب سے بڑے. اور رسول جس دن آئے، رسول جس دن میں آئے، رسول جس مہینے میں آئے، وہ مہینہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر. رسول جس دن میں آئے وہ دن ہمارے لیے سب سے بڑھ کر. ساری عیدوں کا عید تو 12ویں شریف، سارے مہینوں کا راجہ ہمارے لیے 12ویں شریف کا مہینہ ربیع الاول جسے کہتے ہیں. اور اس دن خوشی ہر کوئی مناتا ہے، ہر کوئی مناتا ہے. اگر نہیں مناتا ہے تو کون نہیں مناتا؟ تو کہتے ہیں، ایک شاعر نے بڑا اچھے انداز میں کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس سکڑوائی ایڑو کہ ان کی عید جی خوشی نہ ہوئے 12ویں شریف جی، باقی سب کو خوشی ہوتی ہے اس مہینے. اب طاقت کی جہاں تک بات کریں ہمارے نبی کو، کیونکہ پوری زندگی کے اندر آپ رسول پاک کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ وکھاڑ کے لائے گئے اور کتابیں بھر جاوے. پورا تو نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں. پہلے ہم نور سے شروعات کریں کہ نور، رسول نور ہیں. اب کیسے نور ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے کیسے نور ہیں، لیکن اس کے لیے 4 باتیں جو حدیث میں آئی ہے وہ اندازہ لگائیں کہ تو رسول کیسے نور ہوں گے. کہ ندھی اگلی بو گال رسول جی پاس سوڑ جے کہ ایڑی چیز رسول پاک دیڈا تھئی بھی تو پاک اندازہ لگے گو باپا تو اللہ جے رسول کترا وڈا ہوندا، کیڑا نور ہوندا.
ایک بار کیا ہوا کہ ایسے محفل سجی تھی رات کے وقت میں رسول پاک کے زمانے میں، અને સરકાર બેઠે सबको समझा रहे थे, बातें चल रही थी. अब बातें सामने अल्लाह का महबूब हो तो ये तो ऐसे लोग थे कि हुजूर को देखते थे तो जाते ही नहीं थे, भूखे प्यासे बैठे रहते थे, जाते नहीं थे. इसमें भी रसूल को खाली देखना मिल जाए, रसूल को देखना नहीं, ये तो रसूल बातें कर रहे थे, सुन रहे थे, कौन जाने वाला था, कोई नहीं जाता. अभी मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग अपनी नींद छोड़कर घर छोड़कर आ गए हैं, है ना. आपने रसूल को देखा नहीं, खाली बातें सुनने चले आए आप, इतनी मोहब्बत आपको है. लेकिन वो तो रसूल खुद बयान कर रहे थे तो कौन जावे, खुद सामने सरकार है तो कौन जाएगा, सारे सुनते थे. अब बातों बातों पता नहीं चला, देर हो गई. और आज लाइट है, तब लाइट नहीं थी, देर हो गई. अब देर हो गई એટલે सारे लोगों ने जब मजलिस खत्म हुई, सरकार ने कहा सब घर पर जा रहे हैं. तो सबने कहा कि आका आप यहाँ थे तो उजाला था, हम तो अब सब घर जाएंगे, वहां आप साथ में नहीं है तो नूर तो होगा नहीं, रोशनी तो होगी नहीं. अब क्या करें, अंधेरा होगा, अंधेरी रात है, चांद भी नहीं है, ये तो आपके उजाले में सब देख रहे थे, हैं. तो अब घर जाएंगे तो अंजवारो तो आए ना, क्या करेंगे. हुजूर ने कहा एक काम करो, एक साख ले आओ, खजूर जी डाड़ी, खजूर की साख ले आओ. ले आए, लेकर के आए. अब देखिएगा वो मूसा थे पहले अलैहिस्सलाम, पहले के जमाने में, कि मूसा अलैहिस्सलाम है ना, वो जब दरिया में गए ना, वो जब फिरौन ने पीछा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, अल्लाह ने फरमाया असा मारो, तो लकड़ी मारी तो पानी के अंदर रास्ते हो गए, दीवारें हो गई. अब लोगों ने सोने की दीवार देखी होगी, चांदी की दीवार देखी होगी, है ना, ईंट पत्थर की दीवार देखी होगी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ऐसा मारा तो पानी की दीवारें बन गई. इस तरफ भी आदमी जा रहा है, उधर भी आदमी जा रहा है, इधर वाला उधर वाले को देख रहा है कि वहां से जा रहे, दीवार करे जी तो पानी जी, 7 रास्ता बनिया. ये तो मूसा थे कि जिसने पानी में रास्ता बनाया. आओ हमारी ये रसूल है, ये क्या कर रहे हैं. कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कहा साख ले लो, एक साख ले लो खजूर की, दरख्त की. लेके आए खजूर की दरख्त की साख रसूल के हाथ में दी. सरकार ने पकड़ा और इस तरह से यूं पकड़ी है, और दूसरे हाथ से सरकार ने यूं हाथ फेरा तो पूरी रोशन हो गई, नूर वाली लाइट. अंजवारो जाओ, इसके उजाले में चले जाओ. अब सारे ये हदीस में वाकया मौजूद है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है. तो ये लेकर के चले. अब लेकर के जब चले तो जैसे मान लीजिए कब्रस्तान होते मजलिस आई અને હુતેથી પાં બધી નખરિયા તો હકડો તો ઈ ગલી મુંદો ને હકડો ઈ मुंदो ने हकड़ो सीधो मुंदो ने, है ना, होता है ना. सबके घर एक जगह थोड़ी होते हैं. रसूल की मजलिस में से उठ करके सब चले तो सही, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सबके रास्ते अलग पड़ जाएंगे ना. तो सारे सहाबा थोड़ी देर तक तो चले, लेकिन आगे गए तो एक कहता है मेरे तो यूं जाना है, वो कहता है मेरे तो यूं जाना है. तो હવે આ डाली तो एक જ है ना, डाली तो एक है, रसूल भी नहीं है कि दूसरी डाली में हाथ फेर देवे. लेकिन वो ईमान वाले थे, वो ईमान वाले थे. ये हम जो आपको ये दोनों अकीदे मिला दूं. आप जाते हैं ना दरगाह पे, दरगाह पे देखिए इमाम हुसैन का यहाँ ये चौक हम घर के बैठे, यहाँ का इमाम हुसैन है, लेकिन हम इनका निमित्त बना करके इनकी इज्जत करते हैं ना. तो वहाँ हम दरगाह जाते हैं तो दरगाह के ऊपर जो चादर होती है उसको हम चूमते हैं. वो चादर को सीधी डायरेक्ट, ये जैसे जुब्बा मेरे शरीर पर है तो शरीर पर है तो ठीक है, मेरे शरीर को टच करा हुआ है, लेकिन वो तो मनो मिट्टी के नीचे सरकार अंदर होते हैं. जो भी अल्लाह का वली होता है, इसके ऊपर पाट होती है, इसके ऊपर फिर मिट्टी होती है, इसके ऊपर पक्का बांधकाम होता है, इसके ऊपर फिर बड़ी मजार बनती है, इसके ऊपर चादरें होती हैं, फूल होते हैं, फिर उसके ऊपर हम हाथ रखते हैं. कितना दूर की बात है ना. और उस चादर का डोरा मिल जाए, उस चादर का टुकड़ा मिल जाए तो हम संभाल कर ताबीज में डालते हैं, है ना, डालते हैं ना. मैं सबको जो ताबीज देता हूँ मीरा दातर को, उसमें चादर का टुकड़ा ही होता है, ताबीज नहीं होता, उसमें टुकड़ा होता है चादर का. लेकिन उससे अच्छा होता है कि नहीं होता है, सबको होता है अच्छा.
کتنی نسبت ہے. اب یہاں دیکھیے کہ وہ صحابہ کیا کر رہے ہیں. رسول نے ہاتھ لگایا تھا کس کو؟ اس ڈالی کو. اب ڈالی کو ہاتھ لگایا رسول نے، لے کر جا رہے ہیں، ساروں کا رستہ الگ ہوا تو تھے ایمان والے. انہوں نے کہا ایک کام کرو، جے الگ انہوں آئے، جس سے الگ جانا ہو وہ اپنی اپنی ڈالیاں لے کر کے آئے. سارے لوگ الگ الگ ڈالیاں لائے، وہ صحابی نے بیچ میں رکھی، سب نے اس کے اوپر رکھ دی بسم اللہ پڑھ کر کے، ساری روشن ہو گئی. یہ ہے نور. یہ تو ابھی آپ نے یہ کیا سنا کہ ہاتھ میں رسول نے ایک ڈاڑی لی، اس ڈاڑی پر دوسری ڈاڑیاں ملی تو اتنی روشن ہوئی. تو اب رسول کے نور کا اندازہ لگاؤ کہ کیسا نور ہوگا. وہ رسول کے نور کا اندازہ لگائے. اسی طرح ہاتھ کی بات لیں، وہ ہاتھ سرکار پاک کا، وہ ہاتھ پاک، دستے پاک کہ جس کو اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے کہا جہاں صلح حدیبیہ تھا اور حضور نے ہاتھ جو رکھا اور سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا ہاتھ میں، تو کہا یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، رسول تجھ سے نہیں مجھ سے بیعت کرتے ہیں. یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈنو آئے تو سمجھی گئے رسول تو جے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈنو، مجھے ہاتھ میں ہاتھ ڈنو آئے. تو اب رسول کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. اور وہ جو جب مولا علی کو سلایا تھا اور آپ گھر سے نکلے تھے، یاسین پڑھ کر کے کنکریاں پھینکی تھی اور کنکریاں پھینکی تو سب اندھے ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی نا محبوب، وہ ہاتھ تمہارا نہیں میرا ہاتھ تھا. سوچو اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ گنوا رہا ہے. جنگ بدر کا موقع، ایک جنگ بدر یا جنگ احد تھی شاید، جنگ کا موقع تھا. جنگ کے موقع میں ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ وہ لوگ غالب آ رہے تھے اور قریب تھا کہ جنگ ہم ہار جاتے. لیکن اس وقت میں وہ دھول، حضور نے اپنی مٹھی میں چپٹی دھول اٹھائی اور دے ماری لشکر کے اوپر. اب سوچئے ذرا کہ میں یہاں سے دھول کی مٹھی بھر کر کسی پر اڑاؤں تو زیادہ سے زیادہ 2-4 جنوں کو اڑے گی. تو پورا لشکر تھا اور پورے لشکر میں حضور نے مٹھی بھر کے دھول ڈالی اور جیسے ہی ڈالی تو سارے لوگ جو بھی لشکر والے تھے، جن جن کو یہ کنکریاں لگی، سب بھاگ کھڑے ہوئے، اندھے ہو گئے، سب بھاگ کھڑے ہوئے. وہ اس وقت میں بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ہاتھ جس سے تم نے کنکریاں ماری، اے رسول وہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ. کئی جگہ اللہ ہاتھ کو اپنا ہاتھ گنوا رہا ہے. پھر کلام، اللہ کے رسول بولتے ہیں نا، جو بھی رسول نے کہا کہ یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، جو بھی کہا رسول نے، جو بھی بولا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رسول یہ جو تم بولتے ہو نا، تم نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. رسول کی زبان سے جو بات نکلی وہ رسول، اللہ کہتا ہے کہ محبوب یہ تم تھوڑی بولتے ہو، میں بولتا ہوں تمہاری زبان سے. یعنی اللہ بولے رسول کی زبان سے، اللہ کام کرے رسول کے ہاتھ سے. یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. اب اسی ہاتھ کے بارے میں ایک معجزہ میں آپ کو بتاؤں. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معد جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ بھوک تو سب کو لگتی ہے، بھوک تو سب کو لگتی ہے. صحابہ کو بھوک لگی، صحابہ کو بھوک لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، کچھ کیا جائے. تو کہا کچھ پڑا ہے، کھجوریں ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں تھوڑی کھجور ہوگی. تقریباً 1500 لوگ تھے. کسی نے 1500 کہا ہے، کسی نے زیادہ، کسی نے کم لکھا ہے. تو کہا کتنی کھجور ہوگی؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میرے تھیلے کے اندر 15-20 کھجوریں ہوگی. حضور نے کہا ایک کام کرو، 10-10 جنے آؤ اور کھاتے جاؤ. حضور نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالا اور دینا شروع کیا کھوبے بھر بھر کے، اور 10-10 کرتے تقریباً 1500 لوگوں کو کھلایا. اس میں سے 20 کھجور تھی، زیادہ گنے تو، ورنہ 15-20. اب 20 کھجور میں 1500 لوگوں نے کھایا. یہ تو بات رسول کے زمانے کی ہے، ٹھیک. پھر جب سب نے کھا لیا پیٹ بھر کے، پھر حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ جھولا رکھو،
खुद भी खाना और अपने परिवार को भी खिलाना और बांटना। अब देखना ये बरकत, ध्यान दीजिएगा। एक होता है, पहले मैं आपको ये बात बता दूं, एक होता है, ध्यान देंगे तो बड़ी मजा आएगी बात समझने में। एक होती है तखलीक और एक होती है तकवीम। तखलीक के चवाए के अते कोई चीज आई ना ने बनानी। भाई मान लो कि अगर मुझे आटा चाहिए तो गेहूं चाहिए, है ना, और गेहूं में से आटा बनेगा ना, गेहूं ही नहीं तो आटा कहां से आएगा, है ना। लेकिन गेहूं आ जाए ऑटोमेटिकली तो इसको कहते तखलीक, बन गया, नहीं था बन गया। जे चीज हवीज न बनी भाई इसको कहते तखलीक, पैदा करनो, नवी चीज पैदा करनो, वो जनो की ने बनायो, ऐसे कहते तखलीक। फिर एक बात ये है कि एक होती तकवीम। तखलीक मतलब बनी तव्यो, आटा बन गया, लेकिन फिर क्या होगा, या तो आप खा लो या तो सड़ जाएगा, कायम तो नहीं रहेगा ना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 दिन 8 दिन तो नहीं रहेगा ना। लेकिन अगर सालों बीत जाए आटा वैसा का वैसा ही रहे तो इसे कहते तकवीम। समझ गए आप मेरी बात? अब अगले अब हदीस सुनिए, मजा आएगी। तखलीक और तकवीम समझ गए ना। अब हुजूर ने हाथ डाला अंदर, खजूर थी नहीं, खजूर थी नहीं, लेकिन पैदा हो गई। पता चला रसूल जहां हाथ डाल दे वहां तखलीक हो जाती है, पैदा हो जाती है, ना हो तो चीज। हुजूर के हाथ की शान कि ना हो उस चीज को पैदा कर दे। एक दूसरी चीज तकवीम के कायम रोनो, बनी तवई लेकिन बचती के ना, जैसे कि देग बनाई लेकिन फिर अगर खाना शुरू करो तो लास्ट में खत्म हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा 2 दिन में खत्म हो जाएगी, ज्यादा बनी होगी तो, लेकिन खत्म तो होगी, है ना। लेकिन खजूर है जिसमें हाथ डाल दिया हुजूर ने, तखलीक भी हो गई और तकवीम यानी कायम भी थई भी के कदे खुटे ना, उसे तकवीम कहते हैं, कायम पची खुटे ना। अब कैसी तकवीम हुई? अब अबू हुरैरा ने ली। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने खुद खाना शुरू किया, जब भी भूख लगती हम घर वाले खा लेते, कोई मांगने वाला आता तो थैले में से दे देते, हमने खाया भी, सदका भी किया, खैरात भी किया, आजू बाजू वालों को खिलाया, खाते रहे खिलाते रहे, खाते रहे खिलाते रहे। अबू हुरैरा कब तक खाते रहे? तो कहा रसूल के बाद किसकी बारी थी भाई? अबू बकर सिद्दीक की। अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल, है ना, 2.5 बरस खिलाफत रही। अबू हुरैरा कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के पूरे जमाने में ये थैला मेरे पास था, ने खाते खिलाते रहे। हो गए अबू बकर सिद्दीक की बारी आ गई। इसके बाद आए उमर फारूक, 10 बरस 10 साल का खाते रहे खिलाते रहे, खाते रहे खिलाते, तो 12.5 साल हो गए, है ना। फिर इसके बाद आए उस्मान गनी। उस्मान गनी के जमाने में अबू हुरैरा कहते हैं कि उस्मान गनी के जमाने में जब उनको शहीद किया और जो भगदड़ मची, मेरी यहाँ कमर में मैं थैला रखता था, तो जब भगदड़ मची, वो जो अफरा तफरी थी ने, उसमें भाग दौड़ में थैला कहीं गिर गया। बाकी उस्मान के जमाने तक हम ये खजूर हुजूर ने जो हाथ डाला था वो खाते रहे। ये कितनी बड़ी बरकत है, सोचो जरा, साल गिनो कितने मण 20 खजूर में हुजूर ने हाथ डाल दिया, मणों टनों के हिसाब से खजूर निकली ने, खाई ने, खिलाई सबको। ये हुजूर के हाथ की बरकत। एक और बरकत बताऊं, जिस्म पाक जो टच हो जाए हुजूर को, तो अब एक मान लीजिए कि कोई आदमी, आपने सुना होगा ना कि सांप काट ले तो कई लोग ऐसे होते हैं कि थप्पड़ मारे तो बिच्छी उतर जावे, सांप उतर जावे, ये तो सुना होगा आपने। फिर ये भी सुना होगा कि ऐसे अल्लाह वाले थे कि जनाजे में मानस पड़ा था, सांप ने काटा था, मर गया था, लेकिन बापू ने दुआ करी तो सांप आया, झेर उतारा, चूसा ने चला गया। ऐसा भी आपने सुना होगा, वलियों की करामत सुनी होगी। तो ठीक है। अच्छा, ये भी सुना होगा कि जैसे गोस्पा की आपने करामत सुनी है कि भाई मुर्दा कब्र में था, उसे उठाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने उठाया ना, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदे किए, गोस्पाक ने भी किए। तो मेरे भाई, एक आदमी जिसमें रूह थी, एक आदमी जिसमें रूह थी वो निकल गई और फिर वापस रूह को डाला, तो ये तो नई बात नहीं हुई।
क्यों? नई बात कब कहलाए कि एक ऐसी चीज जो रूह वाली थी ही नहीं, जिसमें रूह थी ही नहीं। जैसे गरीब नवाज, आपको बताओ तो गरीब नवाज का मुरीद, इसको गरीब नवाज कहीं भेजते थे ना काम पे तो हमेशा लेट कर देवे, हमेशा मोड़ो करी दिए, वार लगे। गरीब नवाज कहते हैं मुरीदों को कि इसको कहीं भी काम जो सौंपते हैं ना तो जाता जरूर है बाजार में, लेकिन लेट आता है। तो पूछा, वो जब मुरीद आया और दूसरे लोगों ने बताया कि आका हजरत एड़ो है ना कि रस्ते में उन्हें तो उते रस्ते में अकड़ी मूर्ति आई। पहले तो क्या नक्काशी काम होते थे ना, तो जगह जगह पे ऐसी मूर्तियां, तो कोई खूबसूरत ऐसी नक्काशी वाली मूर्ति होगी तो उसको देखता रहता है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, देखता रहता था। ऊपर टॉर्च पे लगी थी एक मूर्ति, औरत की मूर्ति थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसे देखता रहता था। गरीब नवाज ने उसे कहा कि तू देर क्यों कर देता है? कहा झूठ नहीं बोलूंगा, वहां पर एक लगाया है, वो मूर्ति है और वो बड़ी खूबसूरत नक्काशी काम है, उसे देखता रहता। तो गरीब नवाज ने कहा तुझे पसंद है वो? तो कहा हाँ पसंद है, अगर वो उसके में जान होती और अगर वो औरत होती तो मैं निकाह कर लेता। गरीब ने कहा चल वादा नहीं, उसे बोल कि गरीब नवाज बुलाते हैं। अबे आप सोचो जरा, वो पत्थर था, उसमें कहाँ रूह थी? एक इंसान हो जिसमें रूह थी, वो निकल गई, फिर न्याली तो ठीक है, लेकिन ना तो पत्थर था, इसमें तो कहाँ जान थी। लेकिन गरीब नवाज का नाम लिया, जा करके कहा तुझे गरीब नवाज बुलाते हैं, तो वो सीधी वहां से उठी, हरकत आ गई, इसके अंदर रूह आ गई, जान आ गई, समझ आ गई, सूझबूझ आ गई, वहां से उतरी ने चली। आज भी आप इंटरनेट में सर्च करिएगा, उसमें बोल के कि गरीब नवाज की ऐसी औलाद जो पत्थर की उंगली वाली हो, तो आज भी इनकी नस्ल मिलती है कि जिसका नाखून सिर्फ पत्थर का होगा। आज भी नस्ल है, वो नस्ल चली है आगे। बोलिए, उसने निकाह भी किया। तो ये तो गरीब नवाज की बात है, बेटे की बात है, वो आका की बात है। ये तो पत्थर की मूरत थी। और यहाँ क्या था कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा, पहले तो क्या था, मिंबर, अभी कुर्सी वगैरह रखते हैं, मिंबर बनाते हैं, पहले मिंबर नहीं था। हुजूर के जमाने में शुरू आलम था, शुरुआत थी और मिंबर नहीं था। खजूर जो सूखो ठूठो वो झाड़ दरख्त ठूठे मथे है ना, हुजूर टेको डी ने बदी के समझाता हुआ खजूर जो ठूठे के वो टेका दे के समझाते थे। तो वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया, मुसलमान बढ़ते गए, बाहर से आने वाले आते गए, तो कोई पैसे वाला भी हूं, तो ये मिंबर वाली हदीस तो बहुत आई है। तो एक किसी रिवायत में कि औरत आई, एक रिवायत में कि कोई भाई आया, बहरहाल कोई आया, आकर के कहा कि आका जो तकरीर करते हैं, खड़े रहते हैं, बदी को समझाते हैं, तो ये खजूर का ठूठा है, वहाँ टेका लेते हैं, सरखा बैठने के लिए, आराम के लिए कोई मिंबर नहीं है, अच्छी सी कुर्सी ऐसी अपने बना दी है। तो हुजूर के पास फरमाइश लेके गए कि आका फलाणो मानस है कि नजराने में ये चीज दीन ला मंगे तो करो चौथा है, वांधो नहीं है जो। तो खैर वो गया और अच्छा सा मिंबर बनाया और ला करके रख दिया मस्जिद में। तो अब जाहिर सी बात है कि मस्जिद में मिंबर रखा तो खजूर जो ठूठो तो साइड में रखो कब तो खजूर का ठूठा साइड में रख दिया, साइड में रख दिया। और फिर जब जुम्मा आया तो हुजूर ने ये मिंबर पर बैठकर खुतबा देना शुरू किया, समझाना शुरू किया। तकरीर भी वही होती थी, खुतबा आते तकरीर, तो मिंबर मथे वीने आकर तकरीर करता वैसे समझाइंदा हुआ। तो जैसे ही तकरीर चालू की तो रोने की आवाज शुरू हो गई। रोने की आवाज इतने केड़ी रोन जी आवाज के जाने बच्चे के कोई जबरदस्त कोई चोट न लगी हो, हिबकी भरे एड़ी रोन जी आवाज। अब लोग सोच में है कि रो कौन रहा है, सब एक दूसरे को देखे कि आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन बच्चा रो कौन रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। आका उतरे मिंबर से, आका चले गए वो खजूर के ठूठे के पास, और ठूठे के पास जाकर के उसके ऊपर हाथ थपकियां दे के, जैसे कोई आदमी रोता हो तो अपनी इसको थपकियां दे ने गले लगाए ने, समझे चुप हो जा, सबर कर नहीं कहते। तो आका ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसे गले लगाया और थपकियां दे करके चुप करवाया, चुप हो। सब चार आंख से देख रहे थे, ये रो रहा था, ये खजूर का ठूठा रो रहा था। अब आप मुझे बताइए कि खजूर का जो झाड़ है वो जानदार है कि बेजान है? वो तो जानदार नहीं है ना, बेजान है, उसमें जान नहीं होती। और जानदार हो भी तो समझ नहीं होती है ना। और फिर सुख और दुख
اچھا اور برا اس کی سمجھ نہیں ہوتی، ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی. آپ دیکھو کتے کو گالی دو، جاندار تو ہے لیکن گالی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دکھ نہیں ہوگا اسے سکھ دکھ کا پتہ نہیں چلتا. سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ تو ابھی جھاڑ ہے، اس کو اگر گالی دو یا اس کو چھوڑ کے چلے، ابھی مکان چھوڑ کے ہم دوسرا مکان میں جاتے تو کوئی ہمارا مکان روتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اب اس کے اندر سمجھ آنا، عقل آنا اس جھاڑ کے اندر آیا کیسے؟ راوی کہتے ہیں کہ رسول کا جسم جہاں ٹچ کر جائے وہاں جان بھی آ جاتی ہے، سوجھ بوجھ بھی آ جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتا ہے. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولود کی بات ہے تو ایک مولود کا ایک قصہ اور سنا دوں، اگر آپ لوگ کو آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے وہاں تو نا میں اگلی گال سنی کہ نہیں برابر نے تھوڑی بار بھی ہو. مکہ شریف، کعبہ شریف جہاں ہے، اس کی عظمت، اس کی حرمت ہر کوئی جانتی. واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں لیکن ہر بارہویں میں یہ سنانے سے تازہ ہو جاتا ہے. اس کی حرمت ہر کوئی جانتا ہے. اور نبی جب آئے دنیا میں، نبی جب تشریف لائے اور پھر آپ نے ہجرت کی تو آپ نے وہ سنا ہوگا نا سے اس میں ناز شریف میں کہ وہ رسول پاک جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواو، کہ میری قسمت بھی ابو ایوب انصاری جیسی ہو جائے، کہ جہاں آقا نے پہلے آرام کیا تھا. مدینہ جب گئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کے گھر ٹھہرے تھے؟ تو حضور نے کیا کہا کہ میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی، میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی. اب وہ قصہ کیا ہے؟ تو کہا سالوں پہلے ایک بادشاہ تھا، حضور سے 2000-2500 سال پہلے کی بات ہے، حضور سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. کسی نے 1000 سال لکھا ہے، کسی نے 2-2500 سال لکھا ہے. لیکن ایک بادشاہ تھا، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا تبا. کسی نے تبا الاول کہا ہے کہ پہلا بادشاہ جس کا نام تبا تھا، کیونکہ تبا نام کے 2-3 بادشاہ ہو گئے. کسی نے کہا پہلا تھا، کسی نے کہا دوسرا تھا، بہرحال وہ بادشاہ تھا. اور وہ بادشاہ کی سلطنت، اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ جیسے سکندر کے ہر جگہ جا کر کے اپنا جھنڈا گاڑتا تھا، پوری دنیا میں راج کرنا تھا اس کو. تو یہ تبا بھی تھا نا، اس کو بھی پوری دنیا میں راج کرنا تھا، تو اپنا لشکر لے کر کے سب جگہ جاتا تھا. اب یہ جو جا رہا تھا نا پورے لشکر، اور لشکر بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں تھا لشکر. اتنے پگ باڑا چلنے والے سینک، اتنے گھوڑے والے، اتنے اونٹ والے، اتنے ہتھیار والے، یہ لے کر کے چلا تھا. وہ اتنا زبردست لشکر لے کر چلا. اور کعبہ شریف جب مکہ شہر آیا تو مکہ والے تو، کیونکہ مکہ کے پاس تو کیا تھا؟ کعبہ. اور جس کے پاس کعبہ ہے تو مکہ والے تو کیا سمجھتے کہ پوری دنیا ہم سے چھوٹی. مکہ والے کیا سمجھتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ پوری دنیا چھوٹی مکے سے، کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جس جگہ ہو اس جگہ سے ہر جگہ چھوٹی. اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا، کسی کو بھاؤ نہیں دیتے تھے، کسی کو چارہ نہیں ڈالتے تھے. کہیں کا بھی آیا نا، انگلینڈ سے آیا تو بھلے نہ آیا، اپنے گاؤں جیسا گاؤں تھوڑے سے آیا ہے، اپنے گاؤں سے بڑے گاؤں سے تو نہیں آیا ہے نا، چاہے جہاں سے آیا ہو تو آئے. یہاں تو لاکھوں آتے ہیں بھائی، آوے نے چلے جائے، یہاں کون دیکھتا بھائی، راجہ بھی آوے نے، رنگ بھی آوے، یہاں کوئی دیکھے نہیں. تو راجہ جب اتنا بڑا لشکر لے کے مکے گیا تو لوگوں نے بھاؤ نہیں دیا اس کو. کیوں؟ اس لیے ان کے یہاں تو ایسے آتے رہتے تھے بادشاہ، راجہ مہاراجہ. تو یہ بادشاہ نے سوچا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے ان کو کچھ ہو نہیں رہا ہے کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آیا، نہ ہمارا سواگت ہو رہا ہے، نہ ہم سے ڈر رہے ہیں، کچھ نہیں. تو وہ وزیر نے کہا کہ یہ مکہ ہے نا، یہاں یہ ایسا شہر ہے کہ جہاں کعبہ ہے اور اسے وہ اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، اور اس کو ہی سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے کسی آنے والے کو قدر نہیں کرتے. تو کہا ان سے کہو کہ یہ چاہے تو بادشاہ اینٹ سے اینٹ بجا دے تمہاری. ان لوگوں سے کہا تو کہو بجا، یہ جو بھی ہوئے ہمارے کیا لینا دینا، آیا ہے تو چلا جائے گا، اس کے کیا کام، ہمارے نہیں اس کے کیا لینا دینا.
اب اس نے من میں ارادہ کیا، اس نے من میں ارادہ کیا کہ میں تو پورے دنیا کا بادشاہ ہوں અને એક જ ગામ રહી જાવે મેરે, એક જ રહી જાવે કે जहाँ के गांव को मैं डरा ना सकूं, जो लोग मुझसे डरे नहीं, तो मेर ना आवे। एक काम करूं, मैं काबे को ज नेस्तो नाबूद कर देता हूं, काबे को मैं उखाड़ डालूं यहाँ से, ताकि इनको पता चल जाए कि बड़ा आ है, काबा नहीं है। ये इसने दिल में खाली ख्याल किया। जैसे ही दिल में ख्याल किया, मगज में दुखावा शुरू हो गया અને કાન में से नाक में से पानी चालू हो गया ने दर्द અને बदबू, बदबू ऐसी कि कोई बाजू में जावे नहीं, सब में बदबू फैल गई। लोग सोच में पड़े थे कि राजा को क्या हो गया। खैर राजा को तो ये हकीम ने वो हकीम ने आ हकीम ने करते करते देर लग गई, लेकिन आराम न हुई। ऐसे आराम नहीं हो रहा था उसको, उसका वजीर था, उसको खास करके अंदर आने जाने की इजाजत थी कि भाई तुम किसी को भी लाओ, हकमा को लाओ, किसी जानने वाले को लाओ, लेकिन मेरी बीमारी का कुछ करो, जो कहेंगे वो करेंगे। अब इसमें कुछ हकीम थे, हकीम दाना सूझबूझ वाले, क्योंकि ये जब निकला था ना तो हर देश से हर जगह से अच्छे अच्छे आलिमों को जानने वालों को भी साथ में रखा था। अच्छे अच्छे मन में टोच के किताब के आलिम, इन्हों को भी बेली लिया था। सितारों के जानने वाले ने, किताब जानने वाले ने, टोच के पावरफुल ऐसे 10,000 थे उसमें। किसी ने लिखा है कि 1,000 थे, किसी ने लिखा है लाख थे। बहरहाल हम 10,000 लेते हैं कि 10,000 की वो टोली थी, और किसी ने कहा सिर्फ 10 थे, लेकिन वो आलिम थे। उन आलिमों ने जब इनको बुलाया तो गए वहां, इन्होंने देख करके कहा कि बादशाह अगर हमें जान की अमान दे, बादशाह अगर हमें जान की अमान दे, और फिर सिर्फ जान की अमान नहीं, जान की अमान भी दे और साथ ही साथ हम जैसा कहें वैसा वो करें, वादा करें, तो इसकी बीमारी पल भर में ठीक हो जाए। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब बादशाह के पास रजूआत रखी कि भाई देखो वजीर हमारे हैं, इसका नाम था अमारिस, वजीर का नाम अमारिस नाम का वजीर था। उसने कहा कि भाई हमारे हकीम जो साथ में है ना, वो कहते हैं कि इसका काम तो हो जाए, लेकिन ऐसी शर्त है इनकी। कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ जो बोलेंगे वैसा करूँगा। कहा ठीक है, और सच बोलूँगा। तो कहा ठीक है, और हम जो बताएं वो किसी और को ना बताएं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और हम अकेले में बात करेंगे। कहा ठीक है। गए और तखलिया में यानी अकेले में बादशाह से पूछा, बादशाह हम पूछ रहे हैं, सही सही बताना। कहा बोलो। कहा हम जब इस गांव में आए और आपने इस खैर को देखा, काबे को देखा, आपने दिल में इरादा किया था कि इस शहर को नुकसान पहुंचाऊंगा। वो तो होश उड़ गए उसके कि ये तो मेरे दिल की बात थी, ये किसको पता चल गई। कहा हाँ। तो कहा ये इरादा करते ही दर्द हो गया ना। कहा हाँ, ये आसमानी मर्ज है, आप तौबा कर लो, इसकी इज्जत करोगे, ये अल्लाह का घर है, इसकी इज्जत करोगे। कहा अच्छा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इसने कहा मन ही मन में सोचा कि मैं तौबा करता हूँ और इसको गिलाफ चढ़ाऊंगा, इसकी इज्जत करूंगा, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फौरन बंद हो गया। बादशाह खुश हो गया, दावत करी, और सबसे पहला गिलाफ उस तुब्बा ने चढ़ाया काबे पर। गिलाफ चढ़ाने ये उसने चढ़ाया। ये गिलाफ चढ़ाने के बाद में वहां तवाफ किया, काफी दिन रहे, और फिर आगे चले तो आप जानते हैं कि मक्का से आगे जब सफर हो तो मदीना आता है, लेकिन तब मदीना नहीं था ना, तब मदीना नहीं था, तब तो जंगल था, बयाबान था। उस थोड़ा जब आगे चले तो एक जंगली इलाका आया, वहां पर ये जो आलिम लोग थे ना, जो जिन्होंने ये बताया था, वो वहां ठहर गए, पड़ाव डाला, और बादशाह से कहा कि हम रुक जाएंगे यहाँ। कहा क्यों। कहा बस अब हम चाहे आप मारो या कुछ भी करो, हम रुक जाएंगे, हमें इजाजत चाहिए यहाँ। तो कहा रुकोगे क्यों, वो तो बताओ। उसने कहा आप जहाँ रुके थे और काबे के पास जहाँ बात हुई थी। कहा हाँ। कहा वहाँ पैगंबर जन्म लेने वाला है, अल्लाह का रसूल जन्म लेने वाला है,
اور وہ ہجرت کر کے جس جگہ آئے گا وہ جگہ یہ ہے، آج جنگل ہے لیکن کل مدینہ بنے گا، اسی جگہ آئے گا وہ، اسی جگہ رہے گا۔ تو کہا اگر ایسا ہے تو میں انتظار کرتا ہوں، اگر ہو سکتا ہے اسی سال آ جائے، ہو سکتا ہے اسی سال آ جائے، چلو میں رکتا ہوں۔ وہ رک گیا، 1 سال 2 سال پورے لشکر سمیت وہ بادشاہ اس جنگل میں رکا، اور 2 سال کے بعد میں جب جانا ہوا تو کہا اس نے ایک خط لکھا، سلام لکھا نبی کے بارگاہ میں، رسول پاک کے نام سے سلام لکھا، اور کہا کہ آقا میری حیاتی میں اگر آپ آ جائیں تو نصیب ہو کہ مل لوں اور ایمان لے آؤں، ورنہ ابھی آپ گواہ ہو کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ یہ چٹھی لکھی، اور چٹھی اس میں جو بڑا عالم تھا اس کو دے دی، کہا جب بھی تم رسول آئے تو یہ چٹھی میری پیغام میرا رسول کو دے دینا، اور سب کے لیے مکان بنوائے، سب کے لیے جو وہ تھے نا 10 تو ان کے لیے مکان بنے ہوئے، وہ مکان بنائے، اور پھر ایک مکان ایکسٹرا بنایا، ایکسٹرا الگ سے۔ وہ کس کے لیے؟ کہا رسول آئیں گے یہاں ہجرت کر کے تو مکان تو چاہیے نا، تو کہا اس مکان میں رہیں گے، یہ اس کے لیے۔ اب یہ بادشاہ چلا گیا، وہ جو عالم تھے وہ بھی مرکب گئے، چلے گئے، ان کے بعد وراثت میں وہ خط ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ جب باری آئی مدینہ میں ہجرت کرنے کی رسول کی، جب حضور ہجرت کر کے گئے مدینہ میں، اور حضور نے کہا، سب نے کہا کہاں قیام کریں گے، کہاں پر آپ رکیں گے؟ حضور نے کہا رکوں گا وہاں جہاں میری اونٹنی رکے گی۔ اونٹنی پر بھی قربان جائے، اونٹنی کو سالوں پہلے کا مکان پتا تھا کہ کون سا ہے، اسی مکان پر جا کر کے ٹھہری، وہاں جا کر ٹھہری، حضور جا کر کے کھڑے ہو گئے، کہا قربان جاؤ آقا یہ میرا مکان ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں تمہارا نہیں ہے، وہ خط لاؤ جو تمہارے باپ نے دیا ہے، وہ خط لاؤ۔ جب خط پڑا، حضور تب بھی کسی کے مکان میں نہیں رکے تھے، اپنے مکان میں رکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کا احسان، نہ ابو ایوب انصاری کا احسان نہیں، ابو ایوب انصاری تو ایک امانت سنبھال کے بیٹھا تھا، جو مکان حضور کا تھا وہی حضور کو ملا۔ یہ بتائیے رسول کے آنے سے پہلے یہ انتظام ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں شواہد النبوہ میں آئی ہے، آسمان میں کلمے لکھے گئے، پتھروں میں کلمے لکھے گئے، چاند سورج کی گواہیاں آئی، کئی گواہیوں کے بارے میں وقت جیسا رہا اگلی مجلس میں اللہ نے چاہا تو ہم بیان کریں گے۔ آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی رسول پاک کے صدقے سے ہم سب کو آپس میں ایک رہنے کی اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلاؤں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔